السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام عزیز دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایسے فتنے پر بات کرنے والے ہیں جو چھوٹے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ مسلمانوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اس فتنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ اور یہ فتنہ اتنا عظیم ہے کہ اس فتنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی قرار دی ہے۔ آج یہی فتنہ مسلمانوں کے گھروں میں رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس فتنے میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کی بڑی دلیل ٹک ٹاک ہے، جو تعارف کی محتاج نہیں، جس کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس فتنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں سے ایسے لوگ، ایسی قوم بھی آئے گی، یستحلون الحرا، جو زنا کو حلال سمجھیں گی، والحریرہ، اور ریشم کو حلال سمجھ کر پہنیں گی، الخمرہ، اور شراب کو حلال سمجھ کر اس کو پئیں گے، والمعازف، اور موسیقی کو وہ حلال سمجھیں گے۔ اور دوسری روایت میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، یشربن اناس من امتی الخمر، میری امت میں سے کچھ لوگ وہ شراب کو پئیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس شراب کے نام کو چینج کر دیں گے، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، اور ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے موسیقی چلائی جائے گی، وہ اس میں شامل ہوں گے اور بڑے شوق سے اس کو سنیں گے، والمغنیات، اور گانے والیاں گانا گائیں گی اور یہ بڑے شوق سے اس کے گانوں کو سنتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دنسا دیں گے، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ رب العزت ان کو خنزیر اور ذلیل بندر بنا کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز مسلمانوں، آج ہماری شادیوں میں خاص طور پر جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں اور سرمایہ دار لوگ ہیں، جائیداد والے ہیں، ان کی شادیوں میں یہ سب چیزیں آپ کو روزے روشن کی طرح نظر آ جائیں گی۔ ان کی شادیوں میں شراب بھی چلائی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، اور گانے والیاں گانا بھی گاتی ہیں، اور ریشمی لباس بھی پہنا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ زنا بھی نعوذ باللہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم سر بازار، سر عام بڑی جرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہم چوٹی کے مسلمان بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب لعنتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور ہمارے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔